اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، ہم لائف سٹاک فارمنگ میں پروفٹ کیسے بڑھانا ہے اور اپنا پروفٹ کیسے امپروو کرنا ہے اور پروفٹ کو لوز نہیں ہونے دینا، اس پر مختلف ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں تھوڑا سا ہم آپ کو بتائیں گے کراس بریڈنگ کیا ہوتی ہے اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ کراس بریڈنگ دراصل دو مختلف انواع کے جانوروں کا آپس میں ملاپ کروا دینا کراس بریڈنگ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ساہیوال نسل کی گائے کے ساتھ اگر آپ چولستانی نسل کا سانڈ ملاپ کروا دیں اور اس سے جو بچہ حاصل ہوگا وہ کراس بریڈ بچہ حاصل ہوگا، جس میں 50% کوالٹیز اس ساہیوال نسل کی گائے کی ہوں گی اور 50% کوالٹیز اس سانڈ کی ہوں گی۔ اسی طرح کوئی بھی مختلف بریڈ لیں، دو مختلف بریڈز لیں اور ان کو آپس میں ملاپ کروا دیں نر اور مادہ کا، تو جو بچہ حاصل ہوگا وہ کراس بریڈ بچہ حاصل ہوگا۔ کراس بریڈنگ کیوں کروائی جاتی ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ ظاہر ہے ہر جانور کی کراس بریڈنگ نہیں کروانی چاہیے۔ وہ جانور، وہ دیسی نسل کی گائیاں یا دوغلی نسل کی گائیاں یا دوغلی نسل کا کوئی بھی جانور، مثلاً بھینسیں رکھی ہوئی ہیں آپ نے، ان کے ساتھ کراس بریڈنگ کروائی جانی چاہیے۔ پیور نسل کی جو گائیاں یا بھینسیں آپ کے پاس آپ کے فارم پر موجود ہیں، ان کی کراس بریڈنگ بالکل نہیں کروانی چاہیے، کیونکہ اس طرح تو پھر نسل ناپید ہو جائے گی۔ تو کراس بریڈنگ کا مقصد یہ ہے کہ جو بچے حاصل ہوں، اگر نر حاصل ہو تو وہ بڑا ہو کر زیادہ گوشت کی پیداوار دے اور اس سے ہم مارکیٹ میں اسے بیچ کر زیادہ پروفٹ کما سکیں، اور اگر مادہ جانور حاصل ہو کراس بریڈنگ کے نتیجے میں، تو وہ مادہ جانور ایسا ہونا چاہیے جس کی دودھ کی پیداوار اپنی ماں کی دودھ کی پیداوار سے زیادہ ہونی چاہیے، تاکہ اس سے زیادہ پروفٹ کمایا جا سکے۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ بھی ہو کہ جو کراس بریڈ اینیمل ہمیں حاصل ہو، اس میں قوت مدافعت اپنے والدین کی نسبت کچھ زیادہ ہونی چاہیے، موسم کو برداشت کرنے کی صلاحیت اپنے والدین سے کچھ بہتر ہونی چاہیے۔ لیکن یہ پوائنٹ بہت کم ہوتا ہے۔ زیادہ تر جو دیکھا جاتا ہے لائف سٹاک فارمنگ میں، وہ پروٹین یا گوشت کی پیداوار کے حوالے سے جانوروں کو دیکھا جاتا ہے، اور دودھ کی پیداوار کے حوالے سے جانوروں کو دیکھا جاتا ہے کہ جو حاصل شدہ جانور ہیں ان میں دودھ اور گوشت کی پیداوار اگر زیادہ آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، کراس بریڈنگ کروائی جا سکتی ہے۔ تو دوستو، جو ولایتی نسل کی کچھ گائیاں ہیں، مثلاً جرسی نسل کی گائے اور فریزین نسل کی گائے، یہ ولایتی نسل کی گائیاں ہیں۔ ان کے اصل میں دودھ کی پیداوار ان گائیوں میں ہماری دیسی اور دوغلی نسل کی گائیوں سے زیادہ ہے، اور ویسے ساہیوال اور چولستانی نسل کی گائیوں سے بھی زیادہ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان ولایتی نسل کی گائیوں پر، ان ولایتی نسل کے نر سانڈوں سے کیا سیمن لے کر ہم اپنی دیسی یا دوغلی نسل کی گائے پر اس کو انجیکٹ کر سکتے ہیں، اس کو رکھوا سکتے ہیں، آرٹیفیشل انسیمینیشن کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو بالکل کر لینا چاہیے ایسا، کیونکہ جو جرسی نسل کا نر سانڈ ہوگا اور فریزین نسل کا نر سانڈ ہوگا، اس سے جو سیمن حاصل ہوگا اس کو آپ دوغلی نسل کی گائے پر اگر رکھیں گے تو جو حاصل شدہ بچہ ہوگا، اگر وہ نر ہے تو وہ بڑا ہو کر قد کاٹ اچھا کرے گا اور گوشت کی پیداوار زیادہ ہوگی، اور مارکیٹ میں 20 سے 30 ہزار زیادہ پیسے ملیں گے اس بچے کی نسبت جو اگر پیور آپ دوغلی نسل سے حاصل کرتے۔ لیکن جو کراس بریڈ بچہ ملے گا نر، وہ بڑا ہو کے 20 سے 30 ہزار روپیہ زیادہ آپ کو پروفٹ دے گا مارکیٹ میں۔
اسی طرح دوستو اگر وہاں سے کراس بریڈنگ کے نتیجے میں مادہ جانور حاصل ہوا ہے تو اس نے بڑے ہو کر دودھ کی پیداوار زیادہ دینی ہے، اور تقریباً آپ یہ دیکھ لیں کہ تقریباً جو پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ولایتی نسل کی جو گائیاں ہیں ان کے پہلے دودھ کی پیداوار کیا تھی۔ وہ پہلے تقریباً 2500 لیٹر دودھ دیا کرتی تھیں ایک بیانت میں، ایک لیکٹیشن پیریڈ میں۔ اور جب ان لوگوں نے ان کے سائنسدانوں نے بہت زیادہ اس پہ کام کیا، اور اب تقریباً 4500 لیٹر تک وہ ایک بیانت میں، ایک لیکٹیشن میں دودھ دے دیتی ہیں۔ تو ایسی تو وہ جو سانڈ جو ولایتی نسل کے سانڈ ہیں ان کے اندر بھی تو یہ کوالٹیز ہیں کہ ان سے جو حاصل شدہ بچے ہوں گے وہ زیادہ دودھ کی پیداوار رکھتے ہوں گے اگر مادہ ہیں تو تو دوستو ہمیں کراس بریڈنگ کے لیے ایک پوائنٹ یہ بہت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خدا نخواستہ ہم نے اپنے پیور بریڈ پر، جو کہ ساہیوال پیور بریڈ ہے ہمارے پاس پاکستان میں موجود، چولستانی پیور بریڈ ہے ہمارے پاس پاکستان میں موجود، اور دھنی نسل کی پیور بریڈ ہمارے پاس موجود ہے، تو اور اسی طرح ریڈ سندھی بھی ہے، تو ان پیور نسلوں کو خراب نہیں کرنا، ان کے اوپر کسی بھی اور نسل کا بیج نہیں رکھوانا، ان کے اوپر کسی بھی اور نسل کی انسیمینیشن نہیں کروانی، نہیں تو کیا ہوگا، کرتے 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 نسلیں خراب ہو جائیں گی اور ہماری پیور نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ کام صرف اور صرف دوگلی نسل اور دیسی نسل جو کہ کم دودھ دے رہی ہے اور جس کے اندر کوئی خصوصیات نہیں ہیں، ان کے اوپر ہم نے وہ بیج رکھوانا ہے جو ولایتی نسل کا ہے، یا اس سانڈ کا رکھنا ہے جو پروون بل ہے، پروون سائر ہے۔ پروون سائر اور بل کے بارے میں ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ وہ سائر ہوتا ہے، یہ وہ سانڈ ہوتا ہے جس کا بیج مختلف مادہ گائیوں پر رکھ کر اور اس کے بچے حاصل کر کے ہم یہ پہلے معلوم کر لیتے ہیں کہ کیا ان بچوں میں جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان بچوں کی جو دودھ کی پیداوار ہے وہ اپنی ماں سے زیادہ ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ جو سیمن ہم نے رکھا تھا اور گائیاں حاصل کی تھیں، تو یہ سانڈ جو ہے، جس سانڈ سے یہ سیمن حاصل کیا تھا، یہ سانڈ پروون سانڈ ہے، پروون بل ہے، پروون سائر ہے۔ تو پروون بل سے انسیمینیشن کروائیں اور دوگلی نسل کے اوپر کروائیں اور زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ہمارا مقصد لائف سٹاک فارمنگ کو فروغ دینا اور اس میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس جہاں سے پروفٹ کو بچایا جا سکتا ہے یا پروفٹ کو تھوڑا سا امپروو کیا جا سکتا ہے، یہ ہے ہمارا مقصد، اپنے فارمرز کو گائیڈ لائن دینا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔